یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ عبداللہ بن ابی مدینہ کا ایک بڑا رئیس تھا۔ اسلام سے پہلے اوس اور خزراج اسے اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور سب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس کی راگھی اور حسد بڑھ گیا۔ قرآن میں جس منافق کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی، علماء کے مطابق وہ عبداللہ بن ابی ہی تھا۔ سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو عزت والا میں ذلیل کو نکال دے گا۔ یہ بات اس نے تبوک کے سفر میں کہی تھی اور اس کا اشارہ نبی علیہ السلام کی طرف تھا، نعوذ باللہ۔ ابو عبیدہ محمد بن اسحاق ابن ہشام ابن کثیر میں آتا ہے، اور جب عبداللہ بن ابی واپس مدینہ کے دروازے پر آیا تو اس کا بیٹا عبداللہ جو سچا مسلمان تھا اس کی اونٹنی کو روک لیا اور کہا، نبی علیہ السلام عزت والے ہیں، تو ذلیل ہے، جب تک یہ الفاظ نہ بولے مدینہ میں گھسنے نہیں دوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے 3 مرتبہ اپنے باپ کو ذلیل کہا اور نبی علیہ السلام کے لیے عزت کا اظہار کیا۔ پھر عبداللہ بن ابی نے شرمنسار ہو کر کہا، نبی علیہ السلام عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ تب جا کر اس کے بیٹے نے اسے شہر میں داخل ہونے دیا۔ احد کے دن جب 1000 صحابی نکلے، عبداللہ بن ابی 300 لوگ واپس لے گیا اور کہا، نبی علیہ السلام میری بات نہیں مانتے تو میں کیوں لڑوں؟ اس سے مسلم فوج بہت کم ہو گئی۔ اس نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگانے میں اگوائی کی۔ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا یہ بہت بڑا جھوٹ تھا، تو اس کا بیٹا عبداللہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ تھی نبی علیہ السلام کی رحمت۔ جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس کا بیٹا نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ دیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ رحمت میں جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کا حکم نازل ہوا، ان کے لیے نماز جنازہ مت پڑھو اور نہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو۔ اس سے پتا چلا کہ وہ اللہ کے نزدیک منافق کبیر تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نفاق زبان سے مسلم کہنے سے ختم نہیں ہوتا، دل کی نیت اور عمل سے ہوتا ہے۔ منافق کی پہچان جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، حسد اور اسلام کی دشمنی۔